وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور سارے درود و سلام، محبت اور عقیدت جناب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی بات کو مانا اور ان کی اطاعت کی تو اسی نے در حقیقت اللہ کی بات کو مانا اور اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی انمول قسم کا طریقہ اور اصول اور نسخہ عطا کیا ہے ہم زمین پر رہنے والوں کے لیے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار قدرتوں میں سے کچھ قدرتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے ابتدائی 2-3 باتیں ہم تازہ کر لیں اور اس پر توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں، نماز کے دوران پڑھی جانے والی آیات میں اس کو ہم دہراتے رہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کو پورے طریقے سے چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ وہ الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، ہر عیب اور ہر خامی سے پاک ہے، العزیز ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اس کی قدرت ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے، جو کام وہ کرنا چاہے وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، اس کی طاقت رکھتا ہے۔ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے تعارف کے طور پر پیش کی گئی ہیں، اور دنیا میں اللہ کے تمام نیک بندوں، خود انبیاء سمیت تمام نیک بندوں کا یہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے جس صفت پر بھی غور کریں گے تو ایک نیا جہان کھلتا ہے، معانی کے اعتبار سے، علم اور حکمت کے اعتبار سے۔ اور جس صفت کو بھی مسلسل دہراتے رہیں اور اس پر غور کرتے رہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ اس صفت کا اثر اس کی شخصیت میں پیدا کر دے، تو اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے اگر کسی شخص کو کسی خاص مسئلے کے حوالے سے رہنمائی دی جاتی ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فلاں نام تم کثرت سے پڑھو اور اس کا ورد کرو اور اسے اپنی عادت بناؤ، تو بتانے والا در حقیقت بندے کی ضرورت اور اللہ کے نام میں چھپی ہوئی وہ صفت اور حکمت، ان دونوں کو آپس میں ملا کر ایک ایسا طریقہ تجویز کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی صفت کا وہ اثر اور رنگ اس شخصیت پر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور بالآخر وہ اپنی اس مشکل پہ قابو پا لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ اگر کسی شخص کا دل انتہائی سخت، غصے والا، جبر کرنے والا اور ہر چیز کو بس اپنے کنٹرول میں رکھنے کی اس کے اندر ایک بیماری سی ہے، اور سب پر وہ اپنا رعب جمانے کی اس مشکل میں مبتلا ہے،
تو اللہ والے اسے یا رحمان یا رحیم یہ والا ورد بتاتے ہیں اور اسے یہ سکھاتے ہیں کہ تم ان دونوں لفظوں کے معانی پر غور کرتے ہوئے اس کو کثرت سے پڑھو۔ آقا رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ کے سارے ہی نام بہترین ہیں اور جس نام سے بھی اس کو پکارو گے یقیناً اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے رحمت اور جنت اس کے حق میں لکھی جاتی ہے۔ اس ضمنی بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات پر پورے طریقے سے غالب ہے اور وہ اصل بادشاہ ہے، اب ہمیں کچھ اور چیزوں پر غور کرنا ہے کہ جب وہ خالق بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، تو اس نے اپنی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یقیناً کچھ ایسے طریقے اور کچھ ایسے اصول بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے ایک ایک ذرہ اس کے حکم پر اپنا کام کر رہا ہے اور ایک ایک مخلوق اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں میں اکثر آپ لوگوں کے سامنے صاحب قرآن کے لقب سے پکارتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید ان کے دل پہ اتارا، ان کی زبان پہ جاری کیا اور ان کی شخصیت پر قرآن مجید کے اثرات کو ظاہر کیا، تو وہ قرآن اور رسول یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو، کائنات کو چلانے کے لیے جو اصول بنا رکھے ہیں ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بات تو بالکل بجا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے نظام کو بنانے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب چاہے وہ اپنے نظام کو بدل بھی سکتا ہے، اپنا ارادہ بدل بھی سکتا ہے، کوئی وسیلہ کوئی سبب موجود نہ ہو تب بھی وہ اپنا کام نافذ کر سکتا ہے، اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اصولوں کا پابند نہیں، اصول اس کے پابند ہیں۔ وہ وسائل کا پابند نہیں، وسائل اس کے پابند ہیں۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا ایک لفظ کن، یہ ہمارے ذہنوں میں اکثر آتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یقول لہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی قدرت میں کسی غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، ظلم کو اختیار کرتا ہے، جبر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسا عادل حکمران ہے اور ایسا حکیم اور دانا اور عقل مند اور تمام تر فیصلوں کی باریکیوں کو جاننے والا حکمران ہے کہ وہ کوئی فیصلہ بے تکے انداز میں کرتا نہیں ہے۔ اس نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کے مطابق اس کی کائنات میں مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلا اصول آج کی اس ملاقات میں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ یہ کہ یہ زمین کی زندگی اور دنیا کی یہ زندگی ایمان اور عمل پر مشتمل ہے، یقین اور کام پر مشتمل ہے۔ جو میرے ذہن میں نظریہ اور عقیدہ ہے، جو میں نیت اور ارادہ رکھتا ہوں، تو نیت، ارادہ، ایمان، یقین، یہ ایک طرف، اس کا تعلق ہمارے دل اور دماغ سے ہے، جو دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ کو دکھائی دیتا ہے، جو سنائی نہیں دیتا لیکن اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ میں جو ارادہ کروں وہ میرے سے پہلے اس ارادے کو جان لیتا ہے، میں جو نیت کروں اس نیت سے پورے طریقے سے وہ باخبر ہوتا ہے۔ تو ایک طرف نیت،
ارادہ، اس کا یقین، اس کا عقیدہ، یہ کام، اور دوسری طرف عمل، کردار، کام، ان دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا قانون ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے، سجی ہوئی ہے اور اس کا نظام چل رہا ہے۔ ہزارہا مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن چند ایک مثالیں جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں بالکل عام انداز میں، سب کی سمجھ میں آنے والی بات۔ اللہ نے یہ اصول بنایا کہ یہ زمین تمہارے حوالے، اس کی مٹی تمہارے حوالے، اس پر چلنے والی ہوائیں تمہارے حوالے، اس پر بہنے والا پانی یہ تمہارے حوالے، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں عقل، ہاتھ پاؤں، طاقت، کام کرنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ دے رکھا ہے۔ اب اصول یہ ہے اللہ کا کہ جو محنت کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا، جو کام کرے گا اس کے سامنے نتیجہ آئے گا۔ اور عام زندگی میں ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں، ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ اور اس عمل اور نیت سے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی آزاد نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہیں بھی ملتا، قرآن مجید کا ایک بھی واقعہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ اللہ نے اپنے کسی بڑے برگزیدہ نبی سے یہ کہا ہو کہ آپ چونکہ بہت ہی عظیم اور بزرگی اور عظمت والے ہیں، اس لیے آپ بے شک ایمان نہ بھی لائیں تو کوئی حرج نہیں، کام نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، محنت نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے اس اصول کا پابند اپنے نبیوں کو بھی بنایا، اپنے رسولوں کو بھی بنایا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں، جنہیں اللہ اپنی کائنات میں سب سے زیادہ عظیم نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اس نے بنایا ہے، اس نے اپنے رسول کو بھی اسی اصول کا پابند بنایا۔ اس لیے قدم قدم پر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کو مزید بہتر اور توانا بنانے کے لیے سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دعاؤں میں روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے، ان کا ارادہ پختہ رہے۔ اور اس دعا کے بعد، اس نماز کے بعد، اس ارادے کے بعد عمل کا پابند بنایا تو وہ رسول ہمیں مکہ کی گلیوں میں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ وہ رسول ایک ایک بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا ڈر سناتا ہے اور اللہ کی پہچان بتانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہی اللہ کا برگزیدہ نبی وہ کہیں پتھر کھا رہا ہے، کہیں گالیاں سن رہا ہے، کہیں ان کے بچوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کبھی اسے نماز سے روکا جا رہا ہے، کبھی حالت نماز میں کسی نے گلا دبایا، کسی نے ذبح کیے ہوئے کسی جانور کی اوجھ کمر پہ رکھ دی، یہ سب اذیتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ذرا ہم اپنے بارے میں ذرا غور کریں کہ وہ نبی جو اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے سب سے بڑے ہیں، اگر وہ ان مشکلات سے آزاد نہیں کیے گئے تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم سے بس یہ طلب کیا جائے کہ 2 نفل پڑھ لو اور چند رکعتیں پڑھ لو اور 2 دعائیں پڑھ لو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ ایمان اور نیت اور ارادے کے بعد پھر کام کرو، محنت کرو، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ واقعی تم اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتے ہو۔ اس ضمن میں ویسے تو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ہی جگہ جگہ مثال پیش کرتی ہے، لیکن آپ کو 2 مثالیں سنا کر اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو جانچنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ مکہ سے ہجرت کی جا چکی ہے، مدینہ منورہ میں چھوٹی سی ریاست قائم کر رکھی ہے، پوری دنیا کے بت پرست، پورے علاقے کے مخالف جس میں یہودی اور عیسائی اور اس کے علاوہ دیگر جو بالکل کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالف ہوئے۔
اور آپ کی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر ایک ایک قبیلے سے جنگجو لڑاکا لوگ اکٹھے کیے گئے، اور اس غزوہ خندق کے موقع پر کفار کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ پورے مدینے کی مکمل آبادی مردوں، عورتوں اور بچوں سمیت اس لشکر کے مقابلے میں کم تھی، یعنی وہ لشکر پورے مدینے کی آبادی سے زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بس ایک اشارہ کرتے اور جبریل امین آتے اور ایک پر کی جھانپڑ سے پورے کے پورے لشکر کو تباہ کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اور ہم نے بارہا یہ حدیث پڑھی ہے کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور 2 پر اتنے بڑے ہیں کہ ایک مشرق کی انتہا تک پہنچا ہوتا ہے اور دوسرا مغرب کی انتہا تک پہنچا ہوتا ہے، اتنی طاقتوں والے، اور پلک جھپکنے میں زمین سے 7واں آسمان کراس کرنا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جبریل امین کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ اتنی طاقتوں کے مالک اللہ چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرواتے کہ بس 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھو، جبریل آئیں گے اور ایک پر کے ذریعے سے پورا لشکر تباہ کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو مدینے میں جمع کیا، چاروں طرف یہ خوف ہے، پریشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنا خوف تھا کہ جو دل ہے وہ خوف کی وجہ سے حلق تک جا رہا تھا۔ ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کل ہماری عورتوں کا، ہمارے بچوں کا کیا ہو جائے گا۔ اس پریشانی کے عالم میں فیصلہ کیا گیا مشورے کے بعد کہ خندق کھودی جائے۔ 40 فٹ کا ایک علاقہ تقسیم کر دیا گیا اصحاب رسول کی ایک ٹولی کو کہ یہ آپ نے علاقہ خندق یہاں کھودنی ہے، 16 فٹ گہری، 16 فٹ چوڑی، اور اس کو تم نے جلدی سے جلدی مکمل کرنا ہے۔ اور یہ نبی ہمارے موجودہ دور کے مذہبی پیشواؤں کی طرح نہیں تھے کہ خود کرسی پہ براجمان ہو جائیں، ایک شخص جو ہے وہ پاؤں دبا رہا ہو، دوسرا مرید کندھے دبا رہا ہو، چوتھا مرید دودھ پلا رہا ہو، اور پیر صاحب دعا پڑھ کے پھونک ماریں اور حالات تبدیل ہو جائیں۔ ایسا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول خود ایک گروہ میں شامل ہوئے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہم مل کر کھودیں گے۔ اللہ کے رسول خود تہمد اپنا کستے ہیں، کدال ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اس کھدائی میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت جابر علیہ السلام ایک مقام پہ کھدائی کر رہے تھے کہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پورا جسم سطر سے اوپر جو ہے وہ ناف سے اوپر والا جسم وہ بے لباس ہے اور مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور بھوک اس قدر زیادہ کہ آپ علیہ السلام نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں تاکہ سہارا محسوس ہو اور بھوک کی شدت کا احساس کم ہو جائے۔ جناب جابر اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشقت میں خود باقاعدہ شریک ہیں، ہمارے حکمرانوں کی طرح بھی نہیں اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کی طرح بھی نہیں کہ حکمران آج کل آپ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جناب جو 2 پیالی چائے پیتا تھا وہ 1 پی لیا کرے، جو 2 روٹیاں کھایا کرتا تھا وہ 1 روٹی کھا لے، اور خود ایک وقت کے کھانوں میں ہزاروں روپے لٹا دینا، 5 سٹار سے کم پہ اترنا نہیں۔ یہ ان کا طریقہ نہیں تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ بھوک ہے تو سب کے لیے مشترک ہے۔ اگر کسی صحابی نے بھوک کی وجہ سے 1 پتھر باندھا ہے تو ان کے سردار، ان کے لیڈر، ان کے رہنما نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی یہ بات کہ آج کے حکمران ہر روز مختلف پریس کانفرنس کے ذریعے سے، تقریروں اور جلسوں کے ذریعے سے 10-10 لاکھ کا جو میک اپ کروا کے 20-20 لاکھ کی انگوٹھیاں پہن کر
جو آپ کو اور مجھے صبر کی اور ہمت کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس کے بالکل برخلاف تھے۔ اس کے برعکس پہلے خود پیش کیا اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا اصول بھی الگ سے کام کر رہا ہے۔ حالانکہ اتنی مشکل ہے، لیکن خندق میں اپنے رسول کو اتار دیا گیا اور کدال ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ بھوک سے پیٹ جو ہے وہ پسلیوں تک جو ہے وہ لگ چکا ہے، یہ والی حالت ان کے لیے مقرر کی گئی۔ اور دوسری طرف اس رسول کی برکت کا یہ حال ہے کہ جناب جابر کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی کہ اللہ کے رسول اس حال میں ہیں۔ گھر میں گیا اور اپنی اہلیہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے پکانے کے لیے؟ تو میری خاتون نے کہا تھوڑا سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو بکری کا بچہ میں ذبح کرتا ہوں، اس جو کو پیس کر تم روٹیاں بنا لو۔ روٹیاں تیار ہو گئیں، کھانا تیار ہوا۔ جب جانے لگے تو اہلیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے صرف کھانا پکایا ہے، تو آج آپ ہمارے ہاں مہمان بن کے تشریف لائیں، ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کو بلا لینا۔ جابر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جابر بتاؤ کیا کیا ہے؟ جابر نے بتایا کہ تھوڑے سے جو تھے پیس کے روٹیاں بنا لی ہیں، ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کر کے سالن بنا لیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جابر میرے آنے تک آٹے پر کپڑا پڑا رہے اور ہنڈیا پر اس کا ڈھکنا وہ بھی وہیں پر رکھنا، اس کو کھولنا نہیں۔ اور پھر آواز لگائی اے انصار، اے مہاجرین، آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو۔ سینکڑوں کی تعداد میں چل پڑے۔ اب جابر پریشان ہو گئے، گھر میں اتنا سا سالن اور اتنا سا کھانا۔ اہلیہ کو بھاگ کے جا کے بتایا کہ وہ تو ایک بڑا لشکر آ رہا ہے یہاں پر کھانے کے لیے۔ اب دیکھیے خاتون خانہ بھی اللہ کی بندی کیا عقل مند اور کتنا بڑا بھروسہ اللہ پر اور تقوی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا انداز۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا پریشانی ہو گئی، یہ کیا طوفان آ گیا، بس یہ پوچھا جابر آپ یہ بتائیے کہ انصار اور مہاجرین کو آپ نے بلایا تھا یا اللہ کے رسول نے بلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول نے بلایا تھا۔ تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں جس نے بلایا تھا وہی اہتمام کرے گا، یعنی اللہ کے رسول نے بلایا ہے تو بس وہی اہتمام کرے گا۔ لشکر آ گیا اور اللہ کے رسول نے کہا 10 بندے آئیں اور جابر کے صحن میں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں۔ اور جابر کے پاس جا کر کہا کہ مجھے ہنڈیا دکھاؤ، اپنا لعاب دہن تھوڑا سا ہنڈیا میں ڈال دیا۔ آٹا کہاں پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا لعاب دہن اس آٹے کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ کپڑا پڑا رہے اور روٹیاں پکاتے رہو اور ڈھکن پڑا رہے اور سالن نکالتے رہو۔ 10 بندے آ کے کھانے لگے، پورے لشکر نے کھانا کھا لیا، جو نہیں آ سکے پھر ان کے گھروں میں بھی پہنچا دیا۔ ایک طرف وہ حال کہ پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ حال کہ ذرا سا لعاب دہن لگا اور کھانا جو 2-4 بندوں کے لیے تھا وہ کئی 100 بندے مل کر کھا رہے ہیں، دونوں بیک وقت چل رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر امید اور بھروسہ بھی رکھو، لیکن اپنے کام سے اور اپنی ذمہ داری سے پیچھے مت ہٹو۔ دونوں اکٹھے چلو گے تو پھر تمہاری کامیابی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تمہاری مشقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے گا اور تمہارے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معجزہ دکھائے گا اور یہ تمہاری مشکل بالآخر آسان ہو جائے گی۔ اور یہ بارہا ایسا ہوا، ایک بار نہیں، بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا۔ اسی غزوہ خندق میں ایک صحابی اور آتے ہیں ایک اور روز اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چند کھجوریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے وہ کھجوریں لی اور کہا کہ کپڑا بچھاؤ اور یہ کھجوریں اس پر بکھیر دو، اور پھر سب کو آواز لگائی کہ آؤ بھائی کھانا شروع کر دو۔
سب لوگ کھا رہے ہیں اور کھجوریں کہ ختم نہیں ہو رہی، معجزات بھی جاری ہیں لیکن مشقت کا عمل ختم نہیں ہوا، خندق کھودی جا رہی ہے، پسینہ بہایا جا رہا ہے، مٹی جسم پہ آ رہی ہے۔ سامعین گرامی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ آپ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جب تک نیتوں کو درست نہیں کریں گے اور اس مشقت میں سب کے سب برابر شریک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، اور اس وقت تک مشقتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ نہ ہماری نیتیں درست ہو رہی ہیں، نہ ہمارا عمل پورے طریقے سے اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ معجزات کا انتظار کر رہے ہیں، کرامات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کرامات پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن پہلے اس کے لوازمات تو پورے کیے جائیں۔ لوازمات پورے کرنے کے لیے اپنے ایمان کو دوبارہ سے سنبھالیں، ٹٹولیں، اکٹھا کریں، اور پھر اپنی ہمت کو دوبارہ سے جمع کریں، اپنے ارادے اور نیت کو صاف کریں۔ اور اس کا اصول کیا ہے؟ بڑا آسان سا اصول جو آج کی گفتگو کے آغاز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق میں نے آپ کو سنایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض، جو زمین پر ہے تم ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ آسمان والے کا رحم چاہتے ہو تو پہلے زمین والوں پر رحم کرنا سیکھو۔ اس رحم کی ابتدا میں اپنے گھر سے، آپ اپنے گھر سے، وزیر اعظم اپنے گھر سے، وزیر خارجہ اپنے گھر سے، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف اپنے گھر سے۔ جب تک ہر ایک ذمہ دار فرد اپنے گھر سے اس کا آغاز نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کا انتظار بالکل ایک بیکار عمل ہے۔ جان لیجئے، ہمارے آس پاس کے پڑوس میں ذرا سی بھی جس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور جو کان سن سکتے ہیں، ذرا سا بھی پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے، چند سال کے اندر اندر شام کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، افغانستان کا کیا حال ہوا، یمن کا کیا حال ہوا۔ کیا ہم کوئی انوکھے لوگ ہیں؟ کیا آسمان کے ذریعے سے ہمیں ایک خاص خطہ دے دیا گیا ہے اور اسے جنت الفردوس قرار دے دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا کہ یہاں کوئی آفت نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی زمین کے ایک ٹکڑے پر رہتے ہیں، اور ہم بھی ان انسانوں کی طرح ہی انسان ہیں جو یمن اور عراق اور شام اور فلسطین میں رہتے ہیں اور رہتے تھے۔ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو نیتیں سب سے پہلے صاف کیجئے، پھر عزم و ہمت کو جمع کیجئے، اور پھر آج کے فرمان رسول پر عمل کے لیے خود سے غور کریں کہ میں زمین والوں پر کیسے رحم کر سکتا ہوں۔ جب میں نے زمین والوں پر رحم کرنے کا ارادہ کر لیا تو یقیناً آسمان والا ہم پر رحم کرنے کا فیصلہ ضرور فرمائے گا۔ اس امید کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے، آپ کی جان اور مال اور عزت کو محفوظ رکھے، اور آنے والے مشکل حالات سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔